سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خاص عنایتیں ہوں گی، رحمت ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت والے ہیں۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں لفظ صلوات جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت معنی دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمان والوں کو گویا کہ لفظ صلوات کے ذریعے خوبصورت شاباشی دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی دکھوں، آزمائشوں، زندگی کے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کو صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، دعا کے ساتھ یاد رکھا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سراہے جانے کے قابل ہیں، چاہے جانے کے قابل ہیں۔ اب اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کو سراہتا ہے تو بات سمجھ بھی آتی ہے، لیکن جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو سراہتا ہے تو یہ بہت خاص بات رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ ایمان والے بندے کو سراہ رہے ہیں کہ یہ کیسے زبردست لوگ ہیں، یہ کتنے پیارے لوگ ہیں کہ ان کو زندگی میں اتنے دکھ اور مشکلات دیکھنے پڑے مگر یہ پھر بھی صبر کرتے رہے، نماز سے تعلق رکھا، شکر ادا کرتے رہے، مجھے دعاؤں کے ساتھ یاد کرتے رہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست ٹریبیوٹ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں لفظ صلوات کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے۔ صلوات کا لفظ جو ہے وہ صلہ سے بھی ہوتا ہے، اور صلہ کا مطلب ملانا اور جوڑنا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کو بھی صلوات کہا جاتا ہے، کیونکہ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ ہم درود شریف میں بھی اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں علیہ السلام، کیونکہ درود شریف امتی کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر بہت خوبصورت معنی یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی کے جو مشکل حالات ہوتے ہیں، یہ جو غم ہوتے ہیں، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ گویا کہ یہی حالات ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والے ہوتے ہیں۔ جن امتحانات اور غموں کو ہم شاید اپنی بد نصیبی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور شاید ان کو اپنی زندگی کا بہت بڑا المیہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل میں یہ آتے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے کے لیے ہیں۔ پھر بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ صلوات کا لفظ جو ہے یہ جمع کی صورت میں آیا ہے کہ ان حالات کے اوپر جو انسان اپنا ریئیکشن اللہ تعالیٰ کو دکھاتا ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی ایک انعام نہیں آتا، بلکہ بہت سارے انعامات، بہت ساری عنایتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ بندے کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اولائکا، اس میں اشارہ کے ذریعے بات کی، اور اس میں اشارہ کے ذریعے ویسے ہی معاملہ جو ہے وہ خاص ہو جاتا ہے کہ یہ وہ جو لوگ ہیں، اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے۔ پھر ہم ضمیر بھی آ رہی ہے کہ خاص طور پہ یہ وہ لوگ، کون لوگ جو زندگی کے مشکل وقت سے گزر رہے تھے اور اس وقت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ان کے رب کی طرف سے جو ہے وہ صلوات ہوں گی، رحمت ہوگی، اور یہ لوگ ہدایت چاہنے والے ہیں۔ مہتدون کا لفظ جو ہے باب افتعال سے آیا ہے، کسی چیز کا چاہنا۔ تو گویا کہ بڑا خوبصورت معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ غم، یہ حالات، یہ مشکل، یہ پریشانیاں، اس وقت میں جو انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو چاہے گا، ہدایت کو مانگے گا، اسے اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ خاص ہدایت ملے گی۔ تو گویا کہ یہ نقطہ جو بار بار مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دراصل میں یہ ایک چانس ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں اور جو آپ اللہ تعالیٰ سے خاص ہدایت لے سکیں، کیونکہ آپ کے اوپر حالات بھی تو خاص آ رہے ہیں نا، مشکل حالات آ رہے ہیں، باقی سب سے مختلف آ رہے ہیں، اور آپ زندگی کی کسی نہ کسی خاص سچویشن سے گزر رہے ہیں، تو یہ خاص وقت جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کسی خاص ہدایت کے لینے کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ لفظ مہتدون آیا کہ غموں، پریشانیوں اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہنے والے جو ہوتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے لازماً خاص ہدایت ملتی ہے۔ اور بڑی پیاری بات ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ غم سے اور زندگی کے مشکل وقت سے ہدایت کے راستے پر آتا ہے وہ بڑا پائیدار بندہ ہوتا ہے، وہ پھر ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ کبھی بھی پھر اپنے راستے سے جو ہے وہ ہٹتا نہیں ہے۔ اپنے آس پر نظر دوڑا کے دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ان کو زندگی میں کسی چیز نے نہیں بدلا مگر زندگی کے مشکل حالات نے، کسی واقعے نے، کسی غم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر جب وہ جڑے ہیں تو پھر موت تک وہ جڑے ہی رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 158 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی شاعر میں سے ہیں۔ صفا کا لفظ ہمارے لیے جانا پہچانا ہے، کیونکہ صفی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو محض اپنی پسند کی وجہ سے چن لینا۔ یہ لفظ عموماً انبیاء علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں بہت استعمال ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام کو بھی مصطفیٰ جو ہے وہ اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ گویا کہ صفا پہاڑی ایسی پہاڑی ہے جو کہ خاص چنی ہوئی پہاڑی ہے۔ مروہ کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسی سے لفظ جو ہے مرآ یا امراتن بھی بنا ہے، جو کہ عورت کو کہا جاتا ہے، اور صفا پہاڑ کی نسبت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، اور مروہ پہاڑ کی نسبت جو ہے وہ اماں حوا کی طرف کی جاتی ہے۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ کل انسانیت کا آغاز جو ہے وہ ایک مرد اور عورت کے آپس کے ملاپ سے ہوا ہے، یعنی کہ کل انسانیت کا آغاز جو ہے وہ دراصل میں ان دو پہاڑیوں سے ہوا ہے۔
تو اس کے بعد علماء کرام ایک نقطہ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو شاعر اللہ سے بیان کیا گیا ہے، اور شاعر کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جگہ، وہ چیز، وہ علامت، وہ نشانی کہ جس کے ساتھ آپ کا کسی قسم کا کوئی جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ تو ان دو پہاڑیوں کے ساتھ جو ہے ہر مسلمان کا بھی ایک جذباتی تعلق ہے، اور ان دو پہاڑیوں کے درمیان میں جو داستان ہے وہ ایک جذبات کی داستان ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اس کا پچھلی آیت مبارکہ سے کیا ربط بنتا ہے، تو بہت ہی خوبصورت ربط کہ پچھلی آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ اللہ پاک تمہیں جو ہے خوف سے بھی آزمائیں گے، بھوک سے بھی آزمائیں گے، اولاد سے بھی آزمائیں گے، جان کے نقصان سے بھی آزمائیں گے۔ یہ ایک داستان جو ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام ہاجر علیہ السلام کو اور چھوٹے سے ایک بچے کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پہ ایک جوان عورت کا تنہائی میں رہنا عزت کا خطرہ بھی ہے، درندوں کا خطرہ بھی ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ بھی ہے، گویا کہ جان کا خطرہ بھی ہے، اور پھر وہاں پہ نہ کسی قسم کے کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، تو بھوک اور پیاس کا خوف بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے کے ضائع ہونے کا خوف بھی ہے کہ بچہ پیاس کی شدت سے مر بھی سکتا ہے، تو اولاد کا خوف بھی ہے۔ یعنی کہ وہ سارے خوف، امتحانات جو پیچھے ذکر کیے گئے تھے، جو شاید بعض انسان اپنی زندگی میں ایک ایک کر کے فیس کرتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں تو سارے امتحان نہیں ہوتے، کسی کی زندگی میں کوئی امتحان ہے، کسی کی زندگی میں کوئی ہے، مگر اس واقعے میں تو ہمیں سارے امتحانات جو ہیں وہ ایک ہی جگہ اکٹھے نظر آ رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ وہ سب خوف اور پریشانیاں اور وہ امتحانات جو تم سب کی زندگیوں میں آتے ہیں، وہ تمہیں اس صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان میں بھی نظر آئیں گے۔ اور پھر اس داستان کے بعد اینڈ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ایک ماں کا اپنے بچے کے لیے جس جذبات کے ساتھ بھاگنا تھا، اللہ اس کو قیامت تک کے لیے ایک یادگار بنا دیتے ہیں۔ آپ کا حج جو ہے وہ اس عمل کے کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ایک عورت کے قدموں پہ اللہ پاک نے اس امت کے مردوں کو بھگا دیا ہے کہ جہاں سے وہ عورت تیز دوڑی ہے وہاں سے تم نے بھی تیز دوڑنا ہے، اور جیسے وہ اپنی اولاد کے لیے یہاں سے وہاں تڑپ تڑپ کے بھاگتی رہی ہے، تم نے بھی یہاں پہ ویسے ہی بھاگنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ تو اس جذباتی کیفیت کو وہاں پہ محسوس بھی کرتے ہوں گے۔ تو بڑی گہری بات ہے کہ جب آزمایا جاتا ہے، جب امتحان لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے ایسی عزت اور ایسا مقام ملتا ہے کہ اللہ اس واقعے کو قیامت تک کے لیے ایک یادگار بنا دیتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو کوئی اس گھر کا حج کرے گا، حجہ کا مطلب بھی بحث و مباحثہ کرنا ہوتا ہے کہ انسان وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بحث کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تو گویا کہ انسان وہاں سے اپنے گناہ معاف کروا کے واپس آتا ہے۔ اعتمارہ کا لفظ ہے جسی سے عمرہ لفظ بنا ہے، اسی سے لفظ عمارہ بھی بنا ہے، کسی چیز کو، کسی جگہ کو آباد کرنا، اور لفظ عمر بھی اسی سے بنا ہے کہ کسی کو لمبی عمر کی جو ہے وہ دعا دینا، جو جس کے پاس عمر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ آباد ہوگی۔ اور عمرہ کو عمرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سارا سال اس گھر کا جو ہے وہ عمرہ ہوتا رہتا ہے، یہ جگہ چہل پہل میں رہتی ہے، یہ جگہ آباد رہتی ہے، اس سے فرمایا کہ یہاں کا عمرہ بھی جو ہے وہ کرنا جائز ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے فقہی احکام ہیں جو آپ باقی تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں، مگر یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات جو بعض اہل علم نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ زمزم کو جاری کیا ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت تھی، اگر جبرائیل امین اس وقت اس پانی کو وہاں پہ نہ روکتے تو وہ پورا علاقہ جو ہے وہ سمندر بن جاتا، اور قیامت تک جو ہے وہ زمزم جاری رہے گا۔ لیکن اتنی بڑی نعمت کے پیچھے ہمیں ایک ماں کے 7 چکر نظر آتے ہیں۔ تو گویا کہ علماء کرام جو نقطہ یہاں سے بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ کسی بہت بڑی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو پہلے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، ورنہ بغیر حاجر علیہ السلام کے یہ 7 چکر لگائے بھی تو یہاں سے زمزم جاری ہو سکتا تھا، لیکن ایک بچے کو رلایا گیا ہے، اور ایک ماں سے یہ مشقت کروائی گئی ہے کہ وہ کس بے چینی، بے قراری میں جو ہے وہ وہاں پہ اپنی اولاد کے لیے پانی تلاش کرتی ہے، جبکہ وہ جانتی ہے کہ یہاں پہ کہیں پہ بھی پانی کے آثار نہیں ہیں، مگر انہوں نے ایفرٹ کی ہے، ایک جذبہ تو اللہ پاک کو، ایک کوشش تو اللہ پاک کو کر کے دکھائی ہے، تو گویا کہ زمزم جاری ہوا ہے۔ تو زندگی میں کسی بڑی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو پہلے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ کی تکمیل اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ جو شخص بھی خوشی کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدردانی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ بعض اہل علم نے یہاں نقطہ بیان فرمایا کہ یہاں پہ نفلی عبادت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور نفلی نیک کاموں کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، تو اس کے لیے دل کی خوشی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فرض ہوتا ہے، وہ آپ کو ہر حال میں کرنا ہوتا ہے، مگر وہ انسان جو اپنی زندگی میں نفلی کام کرتا ہے اور ایکسٹرا نیکیاں کرتا ہے تو اس کے لیے دل کی خوشی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جبکہ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ نیکی کرنی ہی خوشی کے ساتھ چاہیے، وہ نیکی جو دل کی خوشی کے ساتھ کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سراہی جاتی ہے، اس کی بہت قدر کی جاتی ہے۔
پھر اہم نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ انسان کی زندگی میں کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ حقوق ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر ایک انسان کہے کہ میں اپنے فرض پورے کر لیتا ہوں، میں اپنے حقوق پورے کر لیتا ہوں، تو یہاں پہ جو کہا جا رہا تطوع کہ جو انسان اپنی زندگی میں فرض سے ہٹ کے، اپنے حق اور حقوق سے ہٹ کے بھی کچھ ایکسٹرا کام کرتا ہے، کچھ نفلی کام کرتا ہے، اور پھر وہ دل کی خوشی کے ساتھ کرتا ہے، تو ایسے کاموں کے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدردانی ہوتی ہے، انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کو اپنی سوچ جو ہے وہ فرائض اور حقوق سے بھی آگے لے کے جانی چاہیے، کچھ ایکسٹرا کاموں کے بارے میں کچھ ہٹ کے، کچھ نیا کر کے بھی جو ہے وہ دنیا میں جانا چاہیے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے صرف دنیاوی لوگوں کی زندگیوں کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ اس دنیا کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر رہے، کتنی زیب و زینت، کتنا ایکسپلور کر رہے ہیں، اور کتنا کچھ وہ کر کے اس سے آگے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ نیکی کے بارے میں کنسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ نیکی کے معاملے میں بھی اس طرح کی کوئی ہٹ کے سوچ ہونی چاہیے، مختلف سوچ ہونی چاہیے، اور فرض اور حقوق سے نکل کے آگے کی سطح پہ جا کے انسان کو نیکی کرنی چاہیے۔